بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفتح یہ مدنی صورت ہے، یعنی مدنی دور میں نازل ہوئی ہے، اور یہ ماہ ذی القعدہ 6 ہجری میں یہ صورت جو ہے یہ نازل ہوئی ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ المکرمہ میں حاضری کے لیے اور حج کے ارادے کے لیے تشریف لے گئے، اور مقام حدیبیہ پر مشرکین مکہ کے ساتھ عہد و پیمان ہوا، اور بغیر حاضری دیے، بغیر حج کیے واپس لوٹے۔ راستے میں یہ سورہ مبارک جو ہے یہ نازل ہوئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو یہ مجدہ جاں فضا سنایا کہ آج رات خواب میں نے دیکھا کہ ہم مکہ المکرمہ میں گئے ہیں، اور حج کے ارادے سے گئے ہیں، احرام باندھ کے گئے ہیں، جانور ساتھ لے کے گئے ہیں، اور ہم نے حج کا فریضہ ادا کیا ہے، طواف کیا ہے۔ یہ سارا یہ خوشخبری سنائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بہت خوش ہوئے، کہ اس لیے کہ جب سے ہجرت کی تھی تو اس کے بعد سے لے کے مشرکین جو کہ جنہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا مکہ المکرمہ پر، انہوں نے مسلمانوں کے لیے، صحابہ کے لیے، حضور کے لیے راستے بند کر دیے تھے، تو نہ حج پہ جا سکتے ہیں نہ عمرہ پہ جا سکتے ہیں، اس لیے کہ مسلمان وہاں سے ہجرت کر کے چونکہ آ گئے، اور اس کے بعد پھر جنگیں بھی ہوتی رہی، تو انہوں نے اپنا بدلہ جو ہے وہ لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا۔ حالانکہ دستور یہ تھا کہ جو بھی آ جائے مکہ المکرمہ میں احرام باندھ کے آ جائے تو اس کو روکا نہ جائے گا، چاہے وہ جانی دشمن ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ مکہ المکرمہ سے آئے، مکہ کے قبائل سے آئے، دور و نزدیک سے آئے، جہاں سے بھی آئے، احرام باندھ کے جو آ گیا تو اس کو روکا نہیں جائے گا، بلکہ اس کو حج اور عمرہ کی سعادت جو ہے وہ حاصل کرنی دی جائے گی۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جو عداوت تھی، تو اس عداوت اور اس انتقام کا جو ہے یہ نتیجہ تھا کہ انہوں نے حضور کے لیے اور حضور کے صحابہ کے لیے جو ہے نا یہ ممانعت کر دی۔ لیکن جب صحابہ نے یہ سنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری جو سنائی ہے، تو فوراً خوش بھی ہوئے بہت زیادہ، اور ان کا ایمان تھا صحابہ کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب آتا ہے وہ عام بندے کا خواب نہیں ہوتا، وہ گویا کہ وحی الہی ہوتا ہے، وہ حق اور سچ پر مبنی ہوتا ہے۔ تو پھر خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ ہم اتنے عرصے جو حرم کعبہ سے جو محروم ہے، تو اب یہ سعادت جو ہے یہ ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ پھر قافلہ تیار ہوا، تو 1400 یا 1500، بعض نے 1400 لکھی تعداد، اور بعض نے کہا کہ یہ 14 اور 15 کے درمیان تعداد تھی۔ صحابہ کرام تیار ہوئے، احرام جو ہے وہ باقاعدہ باندھ کے، جانور جو ہے وہ ساتھ لے کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ قصوہ پر سوار ہوئے، اور 70 اونٹ
قربانی کے یہ ساتھ لیے اور لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرتے ہوئے یہ روانہ ہو گئے۔ لیکن جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ جو ہے، اونٹنی جو ہے، وہ وہیں پہ بیٹھ گئی، از خود ہی بیٹھ گئی۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے کہ جو اونٹنی بیٹھی ہے اس میں کوئی راز ہے، یعنی آگے جانا جو ہے وہ ہمارے لیے فی الحال موضوع نہیں ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہیں پہ پڑاؤ ڈال لو۔ اب یہ قافلہ ادھر سے روانہ ہوا، ادھر مشرکین مکہ کو بھی خبر ہو گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں صحابہ جو ہیں یہ آ رہے ہیں، اور انہوں نے خیال کیا کہ پتہ نہیں مکہ پہ دعویٰ بولنے کے لیے اور ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے جنگجو جو ہیں وہ بھی تیار کر لیے کہ بس وہ آئیں گے تو پھر جو ہے نا وہ جنگ کریں گے، جی ہم مقابلہ کریں گے، بھرپور اپنا دفاع کریں گے۔ تو جب وہ وہیں پہ مکہ المکرمہ سے انتہائی قریب، یعنی پیدل 2 دن کی مسافت آگے رہ گئی تھی، تو وہیں پہ پڑاؤ ڈالا اور پھر مشرکین مکہ کی طرف سے پیغامات آنے شروع ہو گئے، کبھی ایک آ رہا ہے، کبھی دوسرا آ رہا ہے، کبھی تیسرا آ رہا ہے۔ تو وہ آ کے تو یہی پوچھتے تھے کہ آپ کا ارادہ کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے ہم احرام کی حالت میں ہیں، تو احرام کی حالت میں ہم لڑنے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے تو کوئی آتا نہیں ہے احرام باندھ کے، قربانی کے جانور جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم تو حج کرنے کے لیے حج کے ارادے سے آئے ہیں اور کوئی لڑائی جھگڑے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور نہ ہمارے پاس اتنی تعداد ہے، تو نہ اسلحہ ساز و سامان ہے ہمارے پاس۔ ہر ایک صحابی کے پاس ایک ایک تلوار تھی، اور اس دور میں ہر عربی النسل جتنے بھی تھے وہ جب بھی کہیں آتے جاتے، کہیں سفر کرتے تو تلوار جو ہے نا وہ کم از کم اپنے ساتھ ضرور رکھتے تھے۔ یہ اس دور کا ایک دستور تھا، اسی دستور کے مطابق ایک ایک تلوار جو ہے نا وہ ہر ایک نے لٹکائی ہوئی ہے، لیکن وہ بھی میان کے اندر ہے، نہ نکالنے کی ضرورت پڑی ہے اور نہ کسی نے نکالی ہے۔ تو ایک ایک تلوار لٹکائے ہوئے احرام کی حالت میں وہاں پہ موجود ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنے والے کو مطمئن کر کے بھیجتے رہے، اور آنے والا قاصد جو ہوتا تھا وہ بھی مطمئن ہو کے جاتا تھا، لیکن وہ جا کے آگے مشرکین مکہ کو مطمئن نہیں کر پاتا تھا کہ نہیں یہ کوئی ایسا ان کا ارادہ نہیں ہے، کوئی جنگ کا ارادہ نہیں ہے، وہ تو آج کے ارادے سے وہ آئے ہیں، تو ایسا کوئی ان کا ارادہ نہیں ہے۔ لیکن مشرکین مکہ مطمئن نہیں ہوتے تھے، وہ اپنی ضد پہ، ہٹ درمی پہ اڑے ہوئے تھے کہ جی نہیں جی وہ تو لڑائی کے لیے آئے ہیں، لہذا جو ہے نا وہ مارے گے تو ہم جائیں گے۔ ہاں جی، جب مشرکین مکہ کے قاصد جو کہ باری باری آتے رہے، آ کے پوچھتے رہے، لیکن اپنے وڈیروں کو جا کے وہ مطمئن نہ کر سکے، تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا قاصد بھیجا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قاصد بنا کے بھیجا کہ جا کے، چونکہ حضرت عثمان غنی
مکہ المکرمہ کے بڑے بڑے مطلب جاگیردار جو تھے ان پر ان کا بڑا ہولڈ تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ بھی جاگیرداروں میں سے تھے، سرداروں میں سے تھے، اور بڑا نام تھا ان کا وہاں پہ. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب اسی وجہ سے کیا گیا کہ آپ جا کے ان کو مطمئن کریں، ان کو جا کے بتائیں. اصل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے نہیں تھے کہ جنگ و جدل ہو، جی مکہ کا ماحول خراب ہو، حرم کعبہ کی بے ادبی ہو اور احرام کی حالت میں ہم جنگ کریں، وگرنہ مسلمان نہتے بھی ہوں اور تعداد میں بھی تھوڑے ہوں تو پیچھے تو ہٹنے والے ہیں ہی نہیں ہیں. جی حضور اگر حکم فرما دیتے، ارشاد فرما دیتے کہ دعویٰ بول دو، تو مسلمانوں نے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا تھا. اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے دعویٰ بول دینا تھا. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ تھے کہ افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات جو ہیں یہ حل ہو جائیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بات چیت کرنے میں، آپ کو ان کو مطمئن کرنے میں اور آپس کے معاملات جو ہیں نا وہ افہام و تفہیم کے ساتھ حل کرنے کے حوالے سے کچھ دن لگ گئے. انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس نہ بھیجا. پیچھے یہ شور مچ گیا، کسی نے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ مشرکین مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے. حالانکہ یہ دستور تھا، ادھر کا کوئی قاصد ادھر آ جائے تو کوئی اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. جی تو ادھر کا کوئی قاصد ان کے پاس چلا جائے تو وہ بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے. یہ اس وقت مطلب جنگوں کا بھی اور مخالفین کا، دونوں پارٹیوں کا آپس میں یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ جو قاصد بن کے جائے گا اس کا تحفظ ان کے ذمہ ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے یہ اگر حرکت کی خدا نخواستہ تو پھر انہوں نے غلط کیا کہ ایک اصول کو انہوں نے توڑا ہے، عہد و پیمان جو تھا اس کو انہوں نے توڑا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام باقی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی سارے صحابہ سے وہاں پہ حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب سے بیعت لی. وہ بیعت اس چیز کی تھی کہ اگر انہوں نے ہمیں جو ہے وہ عمرہ نہ کرنے دیا یا حج نہ کرنے دیا تو ہم اسی حالت میں واپس لوٹیں گے، اور اگر کوئی جنگ کی نوبت بنی تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا، پھر آگے جانا ہے اور لڑنا ہے. اس بات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ بیعت قبول ہے اور تن من دہن سے ہم اپنی جان کی بازی جو ہے نا وہ لگانے کے لیے تیار ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب صحابہ سے بیعت لی، اسی بیعت کا طریقہ جو ہے نا وہ رائج ہے کہ جو مرشد اپنے مریدوں سے بیعت لیتے ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے بیعت لی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت لی ہے. ٹھیک ہے، یا ایک طریقہ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک بڑا برتن تھا، اس کے اندر پانی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ اس کے اندر رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اپنے اپنے ہاتھ اس کے اندر رکھو. صحابہ بھی اس کے اندر رکھتے، تو گویا کہ جو ہے نا وہ نسبت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی جو ہے نا وہ ان کو نصیب ہو جاتی. اس طرح بیعت جو ہے نا وہ چونکہ 1400 صحابہ تھے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ موجود نہ تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک ہاتھ اپنا قرار دیا اور ایک ہاتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرار دیا، فرمایا کہ یہ عثمان کے ہاتھ پہ بیعت ہے۔ تو اب پھر ہوا کیا کہ کچھ دن کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے آئے، اور جب واپس آئے تو جو پھر ان کے ساتھ معاملات طے ہوئے تھے وہ آ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگاہ کیا، بتایا کہ یہ معاملات ہوئے۔ تو پھر عہد و پیمان ہوا مشرکین مکہ کے ساتھ، اور وہ عہد و پیمان یہ تھا، ایک تو یہ کہ آئندہ نہ مشرکین مکہ مدینہ پہ دعویٰ بولیں گے، نہ پھر مسلمان کبھی مکہ پہ دعویٰ بولیں گے۔ 10 سال کے لیے یہ عہد ہو گیا، 10 سال تک جو ہے ہم کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، کوئی جنگ و جدل نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنی ضد انہوں نے منوائی، اس میں مصلحت تھی، وہ مصلحت جو ہے نا اس مطلب سورہ مبارکہ میں مذکور ہے۔ تو ضد اپنی جو ہے وہ ان کی یہی تھی کہ اس بار مسلمانوں کو ہم نے حج نہیں کرنے دینا، تو وہ اپنی ضد پہ پھر اڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی ضد منوائی۔ انہوں نے کہا کہ جی اس بار ہمیں آپ کو اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ کہا کہ جی ہم حضور کو اور ان کے غلاموں کو باقیوں کو اجازت نہیں دیتے، آپ آ گئے ہیں ہمارے پاس، آپ حج کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کریں، آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حج نہیں کیا حضور کے بغیر، اور یہ کہہ کے انہوں نے ان کو جواب دیا، کہا کہ جی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج نہیں کریں گے تو پھر عثمان کون ہوتا ہے اکیلے حج کرنے والا؟ یہ تو میں بھی حج نہیں کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، وہ حج کریں گے تو ان کی معیت میں بھی مطلب ہم حج کریں گے، ایسے ہم اکیلے تنہا حج نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ عہد و پیمان ہوا کہ سال اجازت نہیں ہے، سال آئندہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آئیں، آئندہ سال آپ کو عمرہ کی اجازت جو ہے نا وہ ہم دیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عہد ہونے کے بعد آپ نے حکم ارشاد فرمایا ٹھیک ہے جی واپس چلو، جی قافلہ واپس چلے۔ تو واپس جب ہوئے تو پھر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یقیناً ہم نے آپ کو شاندار فتح عطا فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، بے شک یہ فتح آپ کے لیے فتح مبین ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حالانکہ جنگ نہیں ہوئی ہے، عہد و پیمان ہوا ہے اور واپس لوٹ گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آپ کی کامیابی ہے اور آپ کی فتح ہے کہ آپ واپس ہو گئے، کسی قسم کا کوئی خون خرابہ نہیں ہوا۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تاکہ اللہ تعالیٰ دور فرما دے آپ کے لیے۔ لیغفرہ کا معنی جو ہے یہاں پہ یہ نہیں کرنا بخش دے آپ کے لیے، جی لیغفرہ کا معنی جو ہے ایک معنی دور کرنا بھی ہوتا ہے، میل کچیل کو دور کرنا، جی یا اور کوئی اسباب ہیں ان کو دور کرنا، اس کو بھی لیغفرہ کہا جاتا ہے۔ تو لیغفرہ کا یہاں معنی دور کر دے آپ کے لیے اللہ ما تقدم، یعنی جو الزام لگے، من ذنبی کا الزام، تقدم پہلے، جو پہلے الزام لگے آپ پر، وما تاخرہ اور جو بعد میں لگے، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ دور کر دے آپ سے، آپ کے لیے وہ الزام جو پہلے لگے یا بعد میں لگے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پوری فرما دے اپنی نعمت آپ پر، وَيَهْدِيَكَ، اور چلائے آپ کو ہدایت
سیدھا راستہ، صراط مستقیمہ، سیدھی راہ پر چلائے آپ کو، یہ ہدایت دے آپ کو سیدھے راہ پر۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تاکہ مدد فرمائے آپ کی اللہ، نصراً عزیزا، یعنی ایسی مدد جو زبردست مدد ہے۔ وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ، وہی ہے جس نے نازل کیا اطمینان، فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں، لیزدادوا ایماناً، تاکہ بڑھ جائیں ایمان، مع ایمانہم، اپنے ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان کی قوت جو ہے یہ بڑھ جائے ایمان کے ساتھ۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے زیر فرمان ہے لشکر، یہ اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کے زیر فرمان ہے، یہ اللہ کے تابع ہے۔ جنود، لشکر آسمانوں اور زمین کے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ داخل کرے ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو، باغات میں، جنات، باغات میں، تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، کہ جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور دور فرما دے ان سے ان کی برائیوں کو۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور تاکہ عذاب میں مبتلا کرے منافق مردوں کو، والمنافقات، اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، ظانین باللہ ظن السوء، جو گمان کرتے ہیں اللہ کے بارے میں برا گمان، علیہم دائرۃ السوء، انہیں پر ہے دائرہ برا، گردش، بری گردش۔ وغضب اللہ علیہم ولعنہم، اور غضب ہوا اللہ کا ان پر، ولعنہم، اور لعنت ہوئی ان پر، وأعد لہم جہنم، اور تیار کر رکھی ہے ان کے لیے جہنم، وساءت مصیرا، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے زیر فرمان ہے لشکر آسمانوں اور زمین کے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو گواہ بنا کر، وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ ایمان والوں کو اللہ پر، تاکہ ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تاکہ تم ان کی مدد کرو اور ان کی تعظیم کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور پاکی بیان کرو اس کی، یعنی اللہ کی، بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ لوگ جو بیعت کرتے ہیں آپ کی، یبایعونک، جو آپ کی بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے وہ بیعت جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے حدیبیہ کے مقام پر بیعت لی، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ پھیلی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی۔
تو یہ حضور نے جنگ کے لیے تیار، چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جنگ کے لیے تیار ہو کر تو آئے نہیں تھے، احرام کی چادریں باندھی ہوئی اور قربانی کے جانور ساتھ ہیں، لیکن صحابہ کا جذبہ آپ دیکھیے کہ نہ ساز و سامان ہے، نہ جنگ کا ارادہ ہے، نہ جنگ کی تیاری ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت لی صحابہ سے تو انہوں نے وہ ان کے قدم لڑکھڑائے نہیں ہیں، پیچھے نہیں ہٹے کہ جی کیسے ہم بیعت کر لیں، یعنی بیعت اس بات کی تھی کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بھی، صحابہ نے بھی بیعت کر لی، تو اللہ رب العزت نے ان کی بیعت کو اتنا پسند فرمایا کہ یہ جو بیعت آپ نے کی ہے یہ بیعت آپ کے ہاتھ پہ نہیں ہے، بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، لیکن فرمایا کہ یہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے شایع نشان جو ہاتھ ہے تو وہ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ فمن نقص فانما ينقص على نفسه، پس جس نے توڑ دیا اس بیعت کو، فانما ينقص على نفسه، پس اس نے اس کے توڑے کا وبال جو ہے وہ اس کی ذات پر ہوگا، جو اس بیعت کو پھر توڑے گا اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا۔ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، اور جو پورا کرے گا یا ایفا کرے گا اس وعدے کو، یعنی اللہ سے کیا ہوا جو وعدہ ہے، علیہ اللہ، اللہ سے کیا ہوا جو وعدہ ہے، فسوف یؤتی اجرا عظیما، جو اس کو پورا کرے گا اس کو اللہ رب العزت عطا فرمائے گا اجر عظیم، اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ سیقول لک المخلفون، اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کر کے اور عہد و پیمان کر کے، اب بیعت تو لی گئی تھی اس بات کی کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے قاصد تھے، ان کو اگر انہوں نے شہید کر دیا ہے تو پھر اب چونکہ انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے، قانون توڑا ہے انہوں نے، تو لہٰذا جو قانون کی خلاف ورزی کرے اس کا بدلہ یہی ہے، اس کا مقابلہ کیا جائے، تو لہٰذا بیعت تو اس بات کی تھی، لیکن بعد میں جب عہد و پیمان ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ واپس لوٹنا ہے۔ بعض صحابہ کے دلوں کے اندر یہ خلش پیدا ہو گئی کہ ہم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی، تو بیعت کا پھر کیا مقصد ہوا؟ اب خود ہی فرما رہے ہیں کہ جی تو پیمان ہو گیا لہذا واپس جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن پھر راستے میں یہ آیات بینات، اس کی فتح کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور اس بیعت کی حکمت اور واپس لوٹنے کی حکمت جو ہے اللہ رب العزت نے پھر بیان فرمائی۔ لیکن یہاں پہ ہاں جی، سیقول لک المخلفون، عن قریب آپ سے عرض کریں گے پیچھے رہ جانے والے، مخلفون من الاعرابی، دیہاتیوں میں سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہونے لگے تھے نا، تو اس کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اطراف میں جو آبادیاں تھیں تو ان کو بھی یہ پیغام بھیجا تھا کہ جو ہے جانا ہے مکہ المکرمہ میں۔ تو بعض دیہاتیوں میں سے بعض لوگوں نے، ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ مشرکین مکہ جو کہ جہاں سے یہ ہجرت کر کے آ گئے ہیں مسلمان، اور مشرکین مکہ اس کے بعد آرام سے تو بیٹھے نہیں ہیں،
ہر سال کوئی نہ کوئی جنگ ہو جاتی ہے، ادھر آ جاتے ہیں لڑنے جھگڑنے کے لیے۔ اب یہ موت کے منہ میں خود ہی جا رہے ہیں مسلمان جی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مشرکین مکہ ان کو جو ہے نا وہ ویسے ہی واپس بھیج دیں جی، جنگ کیے بغیر واپس بھیج دیں؟ اور یہ جب ان کے گھروں میں خود ہی جا رہے ہیں تو پھر یہ تو مشرکین مکہ جو ہیں ان کی ٹکا بوٹی کر کے بھیجیں گے جی۔ تو اس وجہ سے وہ جو دیہاتی لوگ تھے نا، انہوں نے اعراض کر لیا، انہوں نے کہا کہ جی مطلب اسی تو نہیں جائیں گے جی، یعنی موت کے منہ میں کون جاتا ہے جی، جو پتہ ہے کہ آگے موت ہے تو خود ہی چھلانگ لگانے والی بات ہے۔ تو وہ جو دیہاتی لوگ تھے وہ بھی پیچھے رہ گئے، اور جو منافقین تھے وہ بھی پیچھے رہ گئے، اسی بات سے کہ جی کون جائے آگے جناب علی لڑنے جھگڑنے کے لیے یا اپنا مرنے کے لیے، کون جائے آگے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان قریب حضور کو راستے میں ہی یہ صورت نازل ہو گئی نا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا گیا کہ جب آپ مدینہ میں جائیں گے تو وہ لوگ جو پیچھے رہ جانے والے تھے وہ دیہاتیوں میں سے تھے یا منافقین میں سے تھے، اب جب آپ جائیں گے تو وہ پھر اپنا عذر کوئی نہ کوئی پیش کریں گے۔ کوئی کہے گا کہ جی وہ بچوں کی وجہ سے نہیں ہم گئے، کوئی کہے گا کہ جی ہماری زمینیں جائیدادیں تھیں، گھر بار تھا جی، مال و متاع تھا پیچھے، ہم چھوڑ چھاڑ کے کیسے چلے جاتے۔ تو وہ جو عذر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنا تھا نا، وہ اللہ رب العزت نے پہلے ہی اس کے بارے میں آگاہ فرما دیا۔ تو وان قریب آپ کو کہیں گے شغلتنا اموالنا و اہلونا، کہ ہمیں مشغول رکھا ہمارے مالوں نے جی، ہمارے مال نے، یعنی مال سے مراد مال مویشی بھی ہو سکتے ہیں یا دوسرا مال یا زمین کے کام کاج یہ وہ، تو ہمارے مالوں نے ہمیں مشغول رکھا، کام کاج میں ہم لگے رہے، تو اس وجہ سے ہم نہیں جا سکے، تو لہٰذا ہمارا عذر جو ہے نا وہ قبول کیجیے۔ وہ اہلونا، اور ہمارے اہل و عیال نے جی، ہمارے گھر میں بیوی بچے تھے تو وہ ہم ان کو چھوڑ کے کیسے جا سکتے تھے۔ فاستغفر لنا، پس ہمارے لیے معافی طلب کریں، یعنی اللہ رب العزت سے ہمارے لیے معافی طلب کریں۔ نہیں اگر ہم جا سکے تو جناب علی ہمارے لیے کوئی معافی بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ یقولون بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، تو ایسی بات وہ اپنی زبانوں سے کرتے ہیں، مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، یہ جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، یہ یعنی اوپر سے یہ بہانے بازیاں کریں گے، ٹھیک ہے۔ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، آپ انہیں فرما دیجئے فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، کہ جو مالک ہے یا جو اختیار رکھتا ہے، لَكُم جو اختیار رکھتا ہو تمہارے لیے، اللہ کے ساتھ مقابلے میں، من اللہ سے یا اللہ کے ساتھ مقابلے میں، شیئن کسی چیز کا جی، ان اراد بکم ضرًا، تو اگر ارادہ فرمائے تمہارے ساتھ نقصان کا، او اراد بنفع، یا ارادہ فرمائے تمہارے لیے کسی نفع کا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اب عذر بیان کر رہے ہو، یہ کہہ رہے ہو کہ جی مالوں کی وجہ سے ہم مشغول رہے، اپنے بال بچوں کی وجہ سے مشغول رہے، اس وجہ سے نہیں جا سکے، تو فرمایا کہ اگر تم گھر میں رہے ہو اور اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی تم پر اگر موت طاری ہو جاتی تو تمہیں کون بچاتا؟ تم پر کوئی قہر نازل ہو جاتا تمہیں کون بچاتا؟ جی آسمان سے اولے گرتے، تمہارے مکان تباہ ہو جاتے، کون بچاتا؟ کوئی اور مصیبت آ سکتی تھی تمہارے اوپر، تو تمہیں کون بچا سکتا تھا؟ تو اگر یہاں پہ کوئی بچا نہیں سکتا تھا تو تم کیسے جو ہے وہ گھر میں رہے اور وہاں پہ تم نہیں گئے؟ یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے اب سارے کے سارے صحابہ جو ہے وہ امن و امان کے ساتھ واپس لوٹ آئے ہیں،
اور ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ جو گھروں میں رہے ہیں ان پر کوئی قہر نازل ہو جاتا۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون، بلکہ تم نے گمان کر رکھا ہے یا خیال کر رکھا ہے ان لن ينقلب الرسول، کہ ہرگز لوٹ کے نہیں آئیں گے رسول۔ یعنی حقیقت بات یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا گیا کہ آپ ان کو پھر یہ کہنا کہ تم لوگوں نے تو یہ گمان کر رکھا تھا، یہ خیال تم نے کر رکھا تھا کہ یہ تو واپس لوٹ کے نہیں آئیں گے، یہ جا رہے ہیں موت کے منہ پہ، تو یہ تو واپس نہیں آئیں گے کبھی بھی۔ والمؤمنون، اور ایمان والے بھی، الی اہلہم، اپنے گھر والوں کی طرف، ابدا، کبھی بھی، ٹھیک ہے، یعنی تم نے تو یہ گمان کر رکھا تھا۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور خوشنما لگتا تھا، زُيِّنَ یعنی آراستہ لگتا تھا تمہیں یہ ذالک، یہ گمان جو ہے، فی قلوبکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی صرف گمان کر نہیں رکھا تھا، بلکہ جیسے جیسے تمہیں یہ خیال آتا تھا تمہیں یہ خیال بڑا اچھا لگتا تھا کہ وہ نہ ہی واپس آئیں تو بہتر ہے۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور گمان تمہارا جو ہے یہ برا گمان تھا۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تھے تم قوم برباد ہونے والے، برباد ہونے والی قوم تھے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو نہ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے آگ کا عذاب۔ جی، بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے نا یہ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وکان اللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سیقول المخلفون، کہیں گے آپ کو، اب اللہ رب العزت ان کی اور جو باتیں ہیں وہ اس سے آگاہ فرما رہا ہے، پیچھے رہ جانے والے کہیں گے آپ کو، مخلفون، پیچھے رہ جانے والے، جی پیچھے رہ جانے والے آپ کو کہیں گے، اذن طلقتم الی مغانم، کہ جب تم روانہ ہوگے، جی الی مغانم، مال غنیمت کی طرف، لتاخذوها، تو تاکہ پکڑ لے اس کو یا قبضہ کر لو، تم قبضہ کر لو، تو ہمیں بھی اجازت دو، ہمیں بھی نتبعکم، کہ تمہارے پیچھے آئے۔ ہاں جی، یعنی وہ پہلے تو آپ کے ساتھ گئے نہیں ہیں، لیکن وہ ایسے بدبخت ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والے جو ہے، جو پہلے نہیں گئے، تو وہ جب پھر کبھی کوئی ایسا موقع آئے گا تو مال غنیمت تقسیم ہونے لگے گا، تو اس وقت پھر یہ کہیں گے ہمیں بھی ساتھ شامل کر لو نا۔ جی مال غنیمت کے وقت وہ کہیں گے کہ جی ہمیں بھی اجازت دے دو ساتھ شامل ہونے کی، اور مال غنیمت لینے کی اجازت دے دو۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بدل دے، تبدیل کر دے اللہ اپنا کلام، اللہ کے حکم کو بدل دیں۔ قل لن تتبعونا کذالکم قال اللہ من قبل، آپ فرما دیجئے کہ قطعاً ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے، لن تتبعونا، نہیں آ سکتے تم ہمارے پیچھے، کذالکم، ایسے ہی، قال اللہ من قبل، فرما دیا ہے اللہ نے پہلے سے، ٹھیک ہے۔ آپ ان کو یہ کہہ دینا، مطلب کوئی ضرورت نہیں ہے، جب ضرورت تھی اس وقت آپ گئے نہیں، اب مال نظر آ رہا ہے تو تم کہتے ہو کہ جی مال میں ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے، تو فرمایا اللہ نے پہلے فرما دیا تھا کہ تمہیں اب ہمارے پیچھے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، پھر وہ کہیں گے بل تحسدوننا، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو. ٹھیک ہے، وہ پھر کیا یعنی اپنے کیے پر نادم نہیں ہوں گے کہ جی بس غلطی ہو گئی ہے ہم سے تو معاف کر دیں ہمیں یہ وہ، بلکہ پھر الزام لگانا شروع کر دیں گے کہ جی ہمیں ساتھ اس لیے شامل نہیں کرتے کہ مسلمان جو ہے نا یہ ہم سے حسد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم بھی لڑنے والے ہیں اور بڑے لڑائی کے جوڑ دکھانے والے ہیں، تو مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ نابلی ہم سے زیادہ لڑتے ہیں، اس وجہ سے ہم سے حسد کرتے ہیں، تو لہذا یہ جو ہے بلکہ خیال ہے کہ لا یفقہون الا قلیلا، کہ یہ احکام الہی کے اسرار کو کم سمجھتے ہیں. لا یفقہون نہیں سمجھتے مگر تھوڑے، یعنی اللہ رب العزت کے جو فیصلے ہیں ان کو بہت تھوڑے لوگ ہیں جو وہ فیصلے سمجھتے ہیں. المخلفین من الاعراب، آپ فرما دیجئے ان پیچھے رہ جانے والوں کو، من الاعراب ان اعرابیوں سے یا ان دیہاتیوں سے یا بدوؤں سے، ستدعون الی قوم اولی باس. ٹھیک ہے، اب پھر اجازت ان کو دی جا رہی ہے اب کہ ان قریب ایک مارکہ آ رہا ہے، اس مارکے میں اب دیکھتے ہیں نا کہ تم میں سے کون جاتا ہے. ستدعون الی قوم، ان قریب دعوت دی جائے گی تم کو ایک قوم کی طرف، یعنی جہاد کی اجازت دی جائے گی. اولی باس شدید، جو کہ بہت سخت جنگجو ہے، یعنی لڑنے والی ہے، شدید سخت جنگجو قوم ہے، اس قوم کی طرف تمہیں اب اجازت دی جائے گی. تقاتلونہم، ایک تو یہ بتا دیا گیا کہ وہ قوم جو ہے جس کے ساتھ جنگ ہونی ہے وہ بڑی جنگجو قوم ہے، اور یہ وہ قوم تھی جو کہ خیبر کے مقام پر، اور خیبر جو فتح ہوا ہے یہ وہ قوم تھی، اور یہ بڑی جنگجو قوم تھی. 10,000 کا لشکر انہوں نے تیار کیا ہوا تھا جنگجوؤں کا، یعنی فوج انہوں نے جو تیار کی ہوئی تھی وہ 10,000 پر مشتمل، باقی لوگ تو الگ ہیں نا. اور ان کے پاس ساز و سامان جنگی آلات جو ہیں نا اس کے بھی ڈھیر انہوں نے لگائے ہوئے تھے، اور خیبر کے مقام پہ انہوں نے ایک نہیں پتہ نہیں کتنے قلعے بنائے ہوئے تھے، اور قلعوں کے اندر انہوں نے ساز و سامان کے اسلحے کے انہوں نے ڈپو بنائے ہوئے تھے وہاں پہ. اور وہ علاقہ بھی بڑا زرخیز تھا، اور بڑا مطلب اللہ کا بڑا ان پر کرم تھا، بڑا پیسہ روپیہ اور سارا کچھ. لیکن وہ سارے جب یہ معاہدہ ہوا بنو نذیر اور بنو قریظہ کے ساتھ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قبیلوں کو مدینہ سے نکال دیا، اس بات کی بھی ان کو تکلیف تھی. یہ بھی انہی کے عام عقیدہ اور عام نظریہ تھے لوگ، تو انہیں تکلیف تھی کہ مدینہ سے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کی جماعتوں کو کیوں نکال دیا ہے. تو اب وہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی، پتہ چل گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا. تو وہ جو پیچھے رہ جانے والے تھے وہ تو پھر رہ ہی گئے پیچھے، لیکن جتنے صحابہ جو ہے وہ صلح حدیبیہ میں ساتھ تھے نا اس سفر میں، یعنی 1400 یا 1500 صحابہ یہی ساتھ گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور 10,000 کا لشکر جرار تھا وہ، ان کا مقابلے کرنے کے لیے یہ 1500 صحابہ یہ صرف گئے. لیکن جا کے تو پھر 3 دن لگاتار ان کے ساتھ جنگ ہوتی رہی، بالآخر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. اور یہ اس مال غنیمت کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. عن قریب آپ کو ایک ایسی قوم کے ساتھ جنگ جو ہے نا وہ کرنے کی اجازت دی جائے گی کہ آپ جنگ کریں گے ان کے ساتھ، کہ پھر مسلمانوں کی مفلسی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی.
جی، تو یعنی ادھر سے مال و متاع جو ہے نا، مال غنیمت بہت زیادہ ملے گا، اور مسلمانوں کو بڑا جنگی سامان جو ہے نا وہ وہاں سے دستیاب ہوا۔ اور اسی جنگ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ ان کی آنکھوں میں درد تھا، تو آنکھیں بہہ رہی تھیں، آنکھیں خراب تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا، تو علم جو ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے ہاتھ میں دیا، تو انہوں نے پھر جا کے تو ایسی جنگ کی، خیبر کا دروازہ جو ہے ایک ہاتھ کے ساتھ ایسے اٹھا کے تو پھینک دیا۔ یہ اسی جنگ کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فرمایا کہ وہ ہوگی تو جنگجو قوم، لیکن ساتھ ہی خوشخبری بھی دے دی، تقاتلونہم او یسلمون۔ فرمایا کہ یا تو تم ان سے لڑائی کرو گے، تقاتلون، تم ان سے لڑائی کرو گے، یعنی ان کو تہس نہس کرو گے، ان کو مارو گے، پیٹو گے، ٹھیک ہے، تو او یسلمون، یا وہ ہتھیار ڈال دیں گے۔ یسلمون کہتے ہیں نا گردن جھکا دینا، جی، یا تو یعنی مسلمانوں کو جو ہے نا مسلمانوں کے قتال کی جو ہے نا کوئی اس میں بات نہیں ہے، یعنی یا تو مسلمان ان کو ماریں گے یا وہ خود ہی ہتھیار ڈال دیں گے، شکست تسلیم کر لیں گے۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، پس اگر تم نے اس وقت اطاعت کی، یؤتیکم اللہ، تو عطا کرے گا تم کو اللہ اجر، اچھا اجر، یعنی تمہیں مال و مال کر دے گا اللہ رب العزت۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے منہ پھیرا جیسے کہ منہ پھیرا تم سے پہلوں نے، يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ، لیکن اس جنگ کے لیے اب جو ہے وہ گنجائش جو رکھی گئی، لیس علی الاعمی حرج، نہ اندھے پر کوئی حرج ہے، یعنی اندھا اگر کوئی تو وہ بھی نہیں جا سکتا، اس کو بھی گنجائش ہے، اندھے پر بھی کچھ حرج نہیں ہے، کچھ گناہ نہیں ہے۔ ولا علی الاعمی اعرج حرج، اور نہ لنگڑے پر کچھ گناہ ہے۔ ولا علی المریض حرج، اور نہ مریض پر جو بیمار ہے اس پر کچھ گناہ ہے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، یدخلوا جنات تجری من تحتها الانہار، داخل فرمائے گا اس کو باغات میں جس کے نیچے نہر رواں ہے۔ ومن یتولی یعذب عذابا علیما، اور جو رو گردانی اختیار کرے تو عذاب دے گا اس کو دردناک عذاب، اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب دے گا، ٹھیک ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، اب وہی بات جو پیچھے گزری ہے اپنا صلح حدیبیہ والی، ٹھیک ہے، تو اب وہ مسلمان جو ہے نا وہ کچھ ذرا رنجیدہ تھے نا، کہ جی ہم سے تو انہوں نے عہد و پیمان بھی لیا تھا، بیعت بھی لی تھی، اور بیعت لینے کے بعد پھر نہ کچھ جنگ کی ہے، نہ عمرہ کیا ہے، نہ حج کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا، واپس لوٹ چلیں جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنائی صحابہ کو تو سارے صحابہ مطمئن ہو گئے، خوش ہو گئے۔ لقد رضی اللہ، یقیناً راضی ہو گیا اللہ، عن المؤمنین، مومنوں سے، اذ یبایعونک، جب وہ بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرۃ، درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، اس نے جان لیا، پس جان لیا اس نے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، فانزل السکینہ تھا، پس نازل کیا اطمینان، یعنی اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو اطمینان قلبی ان کو عطا فرمائی، علیہم، ان پر اطمینان نازل فرمایا، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور عطا کی ان کو یا بخش دی ان کو فتح قریبی فتح ان کو عطا فرمائی، یعنی بغیر لڑائی جھگڑا کیے، خون خرابہ کے بغیر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے پھر بھی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے، ٹھیک ہے، یعنی مسلمان گو کے واپس لوٹے لیکن فتح پھر بھی مسلمانوں کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے
کہ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تو یہ تھا، ایک تو یہ فتح ان کو اس بات کی ہوئی کہ انہوں نے عہد و پیمان کر لیا کہ 10 سال تک جو ہے نا وہ جنگ و جدل نہیں کریں گے۔ اب مسلمان اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ مدینہ میں رہے کہ کوئی اب کسی قسم کا کوئی قتال نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ مطلب اب تک اجازت نہیں تھی مسلمانوں کو حج کی یا عمرہ کی، اب ان کی طرف سے اجازت اس سال بے شک نہیں ہوئی ہے، لیکن آئندہ سال کے لیے اجازت ہو گئی، آئندہ سال آپ آ جائیں جی حج کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کامیابی و مغانمہ، اور بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں، یاخذونہا حاصل کریں گے اس کو، یعنی ان قریب اس کو حاصل کریں گے۔ وکان اللہ عزیز حکیمہ، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ قابل توجہ بات ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ شروع میں خواب دیکھا تھا، اب خواب تو وحی الہی ہوتا ہے، صحابہ کے دلوں میں یہ کھٹکا تو تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں خواب سنایا، خواب سنا کے تو ہمیں جو ہے نا وہ لے کے گئے ہیں حج کے لیے، لیکن حج تو ہوا کوئی نہیں ہے۔ حضور نے یہ خواب دیا تھا کہ جی ہم نے جا کے دیکھا ہے، ہم طواف کر رہے ہیں، ہم حج کر رہے ہیں، ہم قربانیاں کر رہے ہیں، جی شیطان کو کنکریاں مارے ہیں، میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے، لیکن حج کیا کوئی نہیں ہے تو واپس لوٹ گئے۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں، صحابہ کے ذہنوں میں یہ کھٹکا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، تو اب کسی اور کی مجال تو نہیں تھی کہ سوال کرنے کی، پوچھنے کی، تو یہ سوال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے سوال کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ٹھیک ہے۔ تو جب سوال کیا کہ جی آپ نے تو یہ خواب ہمیں سنایا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ جی حج کرنے جانا ہے، ہم نے تو احرام باندھ کے قربانیوں کو ساتھ لے کے تو ہم چل پڑے ہیں، تو حج تو ہوا کوئی نہیں ہے، واپس جا رہے ہیں، تو یا رسول اللہ یہ کیا حکمت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ، میں نے یہ کہا تھا کہ اس سال حج کرنا ہے، یہ کہا تھا؟ کہا کہ جی یہ تو نہیں کہا تھا آپ نے، بس یہی کہا تھا کہ جی حج میں نے دیکھا ہے حج کر رہے ہیں، ہم طواف کر رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں، آپ نے تو یہ کہا تھا۔ فرمایا یہی بات ہے نا، اب آئندہ سال کی اجازت ہو گئی ہے، آئندہ سال انشاءاللہ العزیز ہم آئیں گے اور جوش و خروش کے ساتھ آئیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ فتح مکہ ہوگا، اور اس کے بعد سارے صحابہ جو ہے نا بغیر کسی پابندی کے جو ہے نا وہ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ، اور اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، وعدہ کیا ہے تم سے اللہ نے مغانمہ غنیمتوں کا، بہت ساری غنیمتوں کا، ٹھیک ہے۔ تاخذونہا تم حاصل کرو گے اس کو، فعجل لکم ہذہ پس جلدی دے دی ہے تمہیں یہ صلح جو ہے، جلد ہی دے دی ہے تم کو یہ صلح، وکف ایدی الناس عنکم اور روک دیا ہے اس نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب مسلمان چونکہ اپنا دیس چھوڑ کے، اپنا علاقہ تو پھر اپنا ہوتا ہے نا، حالانکہ اس سے پہلے کفار وہاں سے چل کے یہاں پہ آتے تھے، لیکن مسلمان اپنے دیس کی وجہ سے، اپنے گھر کی وجہ سے، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں آئے ہیں یہ لڑنے کے لیے، جی تو یہ اپنے گھر میں تو پھر ہر کوئی شیر ہوتا ہے نا، تو پھر اب یہ صحابہ سارے جو ہے نا یہ چل کے تو وہاں پہ گئے تھے، گویا کہ ان کے دیس میں گئے تھے، تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کے ہاتھوں کو روک دیا تم سے، یعنی ان کی ہمت نہیں ہوئی ہے آگے بڑھنے کی اور لڑائی کرنے کی۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ اور تاکہ ہو جائے نشانی مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، وَيَهْدِيَكُمْ اور
اور ہدایت تمہارے ساتھ ہو سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی، یعنی کہ ثابت قدمی رہے سیدھے راستے کی۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور اخرى اور اس کے علاوہ کئی فتوحات بھی ہیں، لم تقدروا علیہ جن پر نہیں قدرت رکھتے تھے، علیہ جن پر، قد احاط اللہ بہا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے احاطہ میں، اس کی قدرت میں ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر جنگ کرتے تم سے یہ کفار، اور اگر قاتلا جنگ کرتے تم سے کفار جو ہیں، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، جی، ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ پاتے کسی کو اپنا دوست اور نہ مددگار، ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ ایسی نوبت بھی ہو جاتی تو پھر بھی یہ کیا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ غالب آ جاتے، پھر بھی وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کا دستور ہے، سنت ہے، اللہ کا دستور ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور اللہ کے دستور میں ہرگز تبدیلی نہیں آ سکتی۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور اللہ وہ ہے جس نے روک دیا تھا ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے، بِبَطْنِ مکہ تھا، وادی مکہ میں، من بعد اس کے، ان اظفرکم علیہم، کہ تمہیں قابو دے دیا تھا ان پر، ٹھیک ہے، یعنی تم ان پر قابو پا سکتے تھے لیکن پھر بھی تمہارے ہاتھوں کو بھی روک دیا اور ان کے ہاتھوں کو بھی روک دیا۔ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، وَصَدُّوكُمْ، یعنی وہ مشرکین مکہ جو ہے، وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور روک دیا تم کو مسجد حرام سے، اور قربانی کے جانور، ہادی یہ کہتے ہیں قربانی کے جانور کو، قربانی کے جانوروں کو معکوفاً کہ وہ بندھے رہیں، ان یبلغ محلہ، یہ کہ نہ پہنچ سکیں وہ اپنی جگہ، یعنی قربانی کے جانور اپنے مقام تک نہ پہنچ سکیں، مینا تک جہاں پہ قربانی ہوتی ہے۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اور یہ جنگ نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی جو آگے ذکر ہو رہی ہے، یعنی مسلمانوں کو روک دیا گیا کہ جی حملہ نہیں کرنا، بس ٹھیک ہے، بس وہیں پہ پھر عہد و پیمان ہو گیا اور واپس لوٹ گئے۔ فرمایا کہ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ، اور اگر نہ ہوتے مرد مومن، وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اور چند مسلمان عورتیں، لَمْ تَعْلَمُوهُمْ، جن کو تم نہیں جانتے، أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ، کہ تم روند ڈالتے ان کو، فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ، پس تمہیں پہنچے گی ان کی وجہ سے، معرتم آر، بغیر علم، بے علمی کے باعث، یعنی
اگر جنگ کر دیتے تو یقینی بات ہے کہ پھر تو خون خرابہ ہونا تھا، اور پھر اس چیز کا لحاظ کوئی نہیں ہونا تھا کہ کون اس میں صاحب ایمان ہے اور کون نہیں ہے، اس چیز کا تو فرق کوئی نہیں ہونا تھا۔ تو فرمایا کہ بعض ان میں اہل مکہ میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو در پردہ ایمان لے آئے تھے، لیکن مشرکین مکہ کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے ہجرت نہیں کی، یا اپنے مال و متاع کی وجہ سے، اپنی زمینوں و جائیدادوں کی وجہ سے انہوں نے ہجرت نہیں کی، لیکن تھے وہ صاحب ایمان، چاہے وہ مردوں میں سے تھے یا عورتوں میں سے۔ اب جب جنگ ہو جاتی تو فرمایا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلنا تھا، لم تعلموا، تمہیں خبر ہی نہیں ہونی تھی، تمہیں پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ کون صاحب ایمان ہے مردوں میں سے اور عورتوں میں سے، تو وہ بلا وجہ مار دیے جاتے، جی ان کا قتل ہو جاتا، وہ شہید ہو جاتے، مسلمان ہی مسلمانوں کو مار دیتا، تو یہ نامناسب تھا، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں معرۃم فتصیبکم منہم معرۃ، یعنی پھر اس مصیبت پر تم بعد میں عار محسوس کرتے، پھر پچھتاتے بعد میں کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، یہ تو مسلمان تھے، ٹھیک ہے۔ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ داخل کر دے اللہ اپنی رحمت میں جی جسے چاہے۔ لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا الیما، اور اگر الگ ہو جاتے لعذبنا الذین کفروا، تو اس وقت جی ہم عذاب دیتے ان لوگوں کو جو کافر ہیں، ان میں سے عذابا الیما، دردناک عذاب۔ اگر کلمہ گو الگ ہو جاتے، یعنی اگر وہ ان میں سے نکل جاتے نا، تو پھر ہم آپ کو کہتے کہ ٹھیک ہے جی جاؤ اب جنگ کرو، اور ہم ان کو پھر ایسا دردناک عذاب ان کو چکھاتے، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ اب وہ مکس ہیں، ٹھیک ہے، انہی کے اندر مسلمان بھی ہیں، انہی کے اندر مشرک بھی ہیں، تو لہٰذا فرق کرنا مشکل ہو جائے گا، اس وجہ سے آپ کو جنگ کی اجازت نہیں دی گئی۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ، اور ایک مصلحت یہ بھی تھی جو آگے ذکر ہو رہی ہے، یہ ایک حکمت یہ بھی تھی جنگ نہ کرنے کی۔ وہ کیا کہ جب جگہ دی کفار نے، کافروں نے، فی قلوبہم الحمیۃ، اپنے دلوں میں حمیت کو، یعنی ضد کو، ان کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کو جگہ دی، حمیت الجاہلیت، ضد بھی کون سی؟ جاہلیت والی۔ فانزل اللہ سکینتہ، تو نازل فرمایا اللہ نے سکون، اپنی تسکین کو، علی رسولی، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور اہل ایمان پر، والزمہم کلمۃ التقوی، اور انہیں استقامت بخش دی جی کلمہ تقوی کے کلمہ کی، وکانوا احق بہا واہلہا، اور وہ حقدار بھی تھے اس کے اور اس کے اہل بھی تھے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی ایک حکمت یہ بھی تھی، ان میں سے بعض کفار ایسے تھے جن کے دلوں میں جو ہے نا وہ نور ایمان تو چمک رہا تھا، لیکن اس کا اظہار انہوں نے نہیں کیا تھا۔ ایک تو صاحب ایمان تھے نا، کلمہ گو تھے، لیکن بعض ایسے بھی تھے کہ ان کے دلوں میں شوق پیدا ہو گیا تھا کہ ایمان قبول کریں گے ہم، لیکن کفار مکہ کے ڈر سے وہ ان کو کوئی موقع نہیں مل رہا تھا ہجرت کرنے کا، یا ان کو موقع نہیں مل رہا تھا کلمہ پڑھنے کا، تو وہ اب روکا اس وجہ سے گیا کہ بعد میں وہی لوگ کلمہ گو ہوں گے اور ایمان قبول کریں گے، ٹھیک ہے۔ لقد صدق اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو
سچا کر دکھایا اللہ نے رسول الرؤیا اپنے رسول کے خواب کو بالحق حق کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب آیا ہے وہ خواب سچا ہے. اس سال اگر ان کو اجازت نہیں دی گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خواب جھوٹا ہے. خواب اللہ نے پھر بھی سچا کر دکھایا. ان کے ساتھ عہد و پیمان جو ہو گیا کہ آئندہ سال آئیں گے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خواب سچا ہو گیا. لا تدخلن المسجد الحرام، کہ ضرور تم داخل ہوگے مسجد حرام میں، انشاءاللہ ضرور تم داخل ہوگے، آمینین امن و امان سے. ٹھیک ہے، یعنی جس طرح اس سال جا رہے تھے اور وہاں پہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا، اس طرح داخل نہیں ہوگے بلکہ امن و امان کے ساتھ. اب عہد و پیمان ہو گیا ہے نا. ٹھیک ہے، صلح ہو گئی ہے ان کے ساتھ، صلح حدیبیہ جس کو کہتے ہیں، تو لہذا تم اب امن و امان کے ساتھ داخل ہوگے. محلقین رؤوسکم، تو منڈواتے ہوئے اپنے سروں کو، ومقصرین یا ترشواتے ہوئے. ٹھیک ہے، یعنی تم داخل بھی ہوگے اور حج بھی کرو گے، اور حج کرنے کے بعد جو ہے نا سر منڈواؤ گے بھی یا ترشواؤ گے بھی، کٹواؤ گے بھی. ٹھیک ہے، لا تخافون، نہیں خوف ہوگا، کسی قسم کا کوئی خوف بھی نہیں ہوگا. فعلم ما لم تعلموا، پس وہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، تو اس نے عطا کر دی ہے تمہیں اس سے پہلے فتح قریب، یعنی فتح جو قریب ہے، یہ آپ کی فتح ہوگی کہ آپ داخل ہوں گے وہاں پہ، اور عن قریب ایسے ہوگا. والذی ارسل رسولہ، اللہ وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ ظاہر کر دے یا غالب کر دے دوسرے ادیان پر. وکفیٰ باللہ شہیدہ، اور کافی ہے اللہ گواہ. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ کرام کا تذکرہ جو ہے اس آیت کریمہ میں آخر تک کیا جا رہا ہے، اور جو ان کے ساتھ ہیں. اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے سخت ہیں، یعنی طاقت میں، قوت میں، یہ مقابلے میں بڑے سخت ہے کفار کے اوپر. رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے نرم دل ہیں. ٹھیک ہے، یعنی مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق کرنا چاہیے، آپس میں نرم دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن کفار کے ساتھ جو ہے یکجان اور جو ہے یکجان ہو کر آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ کفار کے ساتھ مقابلہ جو ہے یہ ڈٹ کر کرنا چاہیے. تراہم رکعان سجدا، تم دیکھتے ہو ان کو کسی کو رکوع کرتے ہوئے، کسی کو سجدہ کرتے ہوئے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تلاش کرتے ہیں یا چاہتے ہیں فضل اللہ کا، ورضوانا اور اس کی رضا. سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود، ان کے نشان ان کے یا علامات ان کی، فی وجوہہم ان کے چہروں میں، فی من آثار السجود سجدوں کے اثر سے، یعنی سجدوں کے اثر سے ان کے چہرے جو ہیں نا وہ نمایاں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ذالک مثل فی التوراۃ، ان کی مثال تورات میں ہے، ومثل فی الانجیل، اور مثال ان کی انجیل میں ہے. کزرع، آگے مثال دی جا رہی ہے صحابہ کی. ٹھیک ہے، یعنی ابتداً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو چند لوگ صاحب ایمان تھے، ان پر بھی مظالم اور جو ہے نا بہت زیادہ ڈھائے جا رہے تھے، لیکن بعد میں یہ جو ہے کیسے پھر یہ تن آور درخت جو ہے نا یہ بن گیا، اور بڑی تعداد اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائی، اور بڑی طاقت اور قوت عطا فرمائی. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی مثال کیا ہے؟ کزرع، ایک
کھیت کی مانند ہے۔ اخرجا شطأہ، جس نے نکالا اپنا سٹا، یعنی کہ ایک کھیت ہے اور اس کھیت میں سے زمین سے سٹا نکلتا ہے، فآزرہ، پھر اس کو تقویت دی، ٹھیک ہے، فاختلط، گویا کہ ایک تنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کی، ایک سٹا نکلا، فآزرہ، اللہ نے اس کو تقویت دی، فاستغلظ، جی، تو پھر وہ مضبوط ہو گیا، فاستوى علی سوقی، پھر سیدھا کھڑا ہو گیا اپنے تنے پر، جی، جیسے کہ ایک سٹا نکلتا ہے اور سٹے کو اللہ رب العزت طاقت دیتا ہے اور وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، پھر ایک تنا جو ہے نا باقاعدہ بن جاتا ہے اس کے نیچے، اور اوپر جو ہے وہ بڑا سا درخت تیار ہو جاتا ہے۔ یعجب الزراع، جب وہ تنا اپنے تنے پر وہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ پودا، تو خوش کرتا ہے اس کے بونے والے کو، زراع کھیتی باڑی کرنے والے کو، بونے والے کو خوش کرتا ہے، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ غضب میں، ان کے غضب میں کفار جو ہے نا یہ جلتے رہیں ان کو دیکھ کر۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، منہم، ان سے، مغفرۃ، مغفرت کا، واجرا عظیما، اور اجر عظیم کا ہے، وما علینا۔